اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے سلام۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ آپ سب کی تمام پریشانیاں، تمام حاجتیں، چھوٹی بڑی جو مشکلیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حل کرے۔ اور آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ حضرت داتا علی جویری کی کتاب کشف المحجوب ہے۔ اس کا ہر سبق جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اور روحانی سفر میں یہ کیسے کام آ سکتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی کامل مرشد نہیں مل رہا تو آپ اس کتاب کو بھی پڑھ کر مرشد کی جگہ یہ کتاب بھی دے سکتی ہے۔ آپ اس کتاب سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس میں ہر ایک موضوع ہے، جو بھی روحانیت میں مشکلیں پیش آتی ہیں اس کے بارے میں ہر طرح کی اس میں بات لکھی ہوئی ہے۔ اور امید ہے کہ آپ سن کر اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارا بھی اس میں فائدہ ہو جائے گا کہ ہم بھی پڑھ لیں گے۔ اس کتاب میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہی اس کتاب میں بند ہے۔ اگر سمجھنے والا انسان ہو اور راہ سلوک کر چلنے والا انسان ہو تو یہ کامل مرشد کی جگہ یہ کتاب آپ کو رہنمائی کرے گی۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہوگا وہ موضوع ہے مقام فنا کس طرح حاصل ہو اور مقام بقا کس طرح حاصل ہو۔ تو چلیں آئے اب کتاب کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ اس میں کئی جگہ پر عربی بھی لکھی ہوئی ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس عربی کی جو بھی لکھی ہوئی ہے عربی، اس کا جو معنی ہے وہ میں آپ کو ساتھ میں بتاتا جاؤں گا۔ تو چلیں آئے اب اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ ہزاروں کروڑوں درود ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوں۔ آپ بھی ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ جیسا مقام قرب و وصل کس طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان مجموعہ ہے روح اور جسم کا۔ جسم کا تعلق اس مادی دنیا سے ہے۔ جسم یعنی جسمانی خواہشات یا نفسانی خواہشات انسان کو نیچے کی جانب کشش کرتی ہیں، اور اس کے برعکس روح کا تعلق عالم بالا یعنی حق تعالیٰ سے ہے، اس لیے وہ انسان کو اوپر کی جانب کشش کرتی ہے۔ چنانچہ روح اور جسم کے درمیان اس کشمکش اور جنگ کا نام زندگی ہے۔ جب نفسانی خواہشات غالب آ جاتی ہیں تو انسان گر کر تباہ برباد ہو جاتا ہے، اور جب روحانی قوت غالب آ جاتی ہے تو انسان وصل باللہ ہو کر زندگی کی جنگ جیت لیتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر انسانی جسم اور روح دونوں کی ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت ہے۔ برعکس ہندو، بدھ
اور عیسائی مذہب کے جن میں گوشہ نشینی کے ذریعے روح کی پرورش کے لیے جسم کو بھوکا مارا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ جسم کی مثال گھوڑے کی طرح ہے اور روح کی سوار کی طرح ہے۔ گھوڑے کو بھوکا مار کر آدمی کس طرح منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ اسلام اس لیے دین فطرت ہے کہ اس میں روح اور جسم، سوار اور سواری دونوں کی پرورش کا انتظام موجود ہے۔ اسلام میں نہ گھوڑے کو اتنا موٹا ہونے دیا جاتا ہے اور نہ سوار کو لے کر بھاگا جائے اور تباہ کر دے، اور نہ سوار کو اتنا کمزور کیا جاتا ہے کہ گھوڑے کو قابو میں نہ رکھ سکے۔ سواری اور سوار کے درمیان توازن کا نام اسلام ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے جس پر گامزن ہو کر انسان منزل مقصود یعنی قرب حق میں پہنچ جاتا ہے۔ انسانی فطرت کی دو خصوصیات یہ ہیں: جس طرح جسم کو خوراک کی ضرورت ہے اور خوراک کے بغیر لاغر ہو کر مر جاتا ہے، اس طرح روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ جسم مادی ہے اور اس لیے اس کی خوراک بھی مادی ہے، اور روح نور ہے اور اس کی خوراک بھی نورانی یعنی حق تعالیٰ کی محبت اور قرب اور معرفت ہے۔ جس طرح جسم خوراک نہ ملنے سے بے قرار ہو جاتا ہے، اس طرح روح بھی غذا نہ ملنے پر بے قرار اور بے چین ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آج کل دنیا میں، خاص طور پر مغربی دنیا میں، مال و دولت کے انبار کے باوجود بھی بے چینی لاحق ہے۔ اس کی وجہ یہی صرف ہے کہ جہاں جسم کو خوراک پہنچانے کے ذریعے زمین و آسمان کے قابلے ملائے جا رہے ہیں، روح کو غذا پہنچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ انسانی فطرت کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح جسم کے 5 یا 6 حواس ہیں جن کے ذریعے اس ظاہری دنیا کی اشیاء کا ہم شعور حاصل ہوتا ہے، اسی طرح انسان روح کی بھی 6 حواس ہیں جن کو تصوف کی اصطلاح میں لطائف کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے باطنی دنیا کا ہمیں شعور حاصل ہوتا ہے۔ یہ لطائف جسم کے اندر مندرجہ ذیل مقامات پر ہیں۔ لطیفہ نفس، اس کا مقام زیر ناف اور اس کے نور کا رنگ زرد ہے۔ لطیفہ قلب، اس کا مقام بائیں چھاتی پر ہے، اس کے نور کا رنگ سرخ ہے۔ لطیفہ روح، اس کا مقام بائیں چھاتی پر ہے، اس کا نور کا رنگ سفید ہے۔ لطیفہ سر، اس کا مقام وسط چھاتی پر ہے، اس کے نور کا رنگ سبز ہے۔ لطیفہ خفی، اس کا مقام وسط پیشانی پر ہے، اس کے نور کا رنگ بینگنی ہے۔ لطیفہ اخفی، اس کا مقام سر کی چوٹی پر ہے، اس کے نور کا رنگ سیاہ ہے۔ جب ذکر الہی اور مراقبات کی مختلف مشقوں کے ذریعے ان روحانی حواس کو زندہ کیا جاتا ہے تو جس طرح ہم
کو جسمانی حواس کے ذریعے مادی دنیا کا شعور حاصل ہوتا ہے، اسی طرح روحانی حواس کے ذریعے ہمیں روحانی یعنی باطنی دنیا کا شعور حاصل ہوتا ہے اور قرب حق کے مناظر طے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایمان کے 3 مدارج ہیں: علم یقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ حق تعالیٰ موجود ہے تو یہ خبر پا کر ہم کو ذات حق کے متعلق علم میں یقین کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اور لیکن جب عبادت اور ریاضت کے ذریعے ہم تزکیہ نفس حاصل کرتے ہیں تو لطائف زندہ ہو جاتے ہیں اور ذات حق کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، اور ایمان کے اس درجے کو عین الیقین کا نام سے مخصوص کیا جاتا ہے۔ یقیناً علم یقین سے عین الیقین کا درجے کا ایمان زیادہ قوی ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ قوی ایمان کا وہ درجہ ہے، اس کو حق الیقین کہتے ہیں، لیکن مرتبہ حق الیقین کا سمجھنا بھی آنا مشکل ہے۔ امید ہے کہ اس مثال سے مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ فرض کریں آپ نے آگ نہیں دیکھی اور کوئی شخص آ کر آپ کو کہتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، تو آگ کے متعلق آپ کا یہ یقین عین الیقین کہلائے گا۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آگ جلا دے تو آگ کے متعلق آپ کا یقین عین الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے گا، لیکن جب آپ اپنا ہاتھ آگ میں دے دیں تو آپ کو حق الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح جب ہمیں خداوند تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اپنی ہستی کی خبر دی، ہم نے یہ بات مان لی تو ہمارا ایمان کا درجہ عین الیقین ہو گیا۔ لیکن جب عبادت اور ریاضت کے ذریعے آپ کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے اور ذات حق کا مشاہدہ ہوتا ہے تو ایمان کے اس درجے کو عین الیقین کہا جائے گا، یعنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لے آنا۔ اور جب قرب حق کی وہ منزل حاصل ہوگی جس کے خبر ہم کو قرآن نے آیت مبارکہ میں دی، تو ہمیں ایمان کا وہ درجہ نصیب ہو گیا جسے حق الیقین کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خبر ملی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور یہ خبر اب خبر نہیں رہی بلکہ آپ اپنے اندر ذات حق کو موجود محسوس کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یا ہمارے اندر میں اللہ اللہ کی پکار ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حق الیقین ہو جاتا ہے۔ اس مقام قرب کو حاصل کرنے کے لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی پابندی ضروری ہے، لیکن روحانی ترقی کی رفتار تیز کرنے کی خاطر قرآن حکیم اور حدیث نبوی میں جا بجا نوافل یعنی نفلی نماز، نفلی روزہ اور نفلی زکوٰۃ یعنی مقررہ زکوٰۃ سے زیادہ اور
راہ حق میں خیرات کرنے کی تلقین آئی ہے، جس سے نفس کا زور کم ہوتا ہے اور روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان قرب حق کی منزل طے کرتا ہے اور وصل باللہ ہو جاتا ہے، اور یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ چنانچہ تصوف نام ہے زاد عبادت، ریاضت اور مجاہدے کا، جس کی تلقین قرآن و حدیث میں بھی جا بجا وارد ہوئی ہے۔ اور تصوف کے متعلق جو یہ الزام لگائیں گے کہ ہندو، بدھ، عیسائی اور فلسفہ یونان سے حاصل کیا گیا ہے، یہ سراسر بے بنیاد الزامات ہیں جو دشمنان اسلام نے لگائے ہیں۔ ان تمام الزاموں کے باوجود ہم نے اپنی انگریزی کتاب اسلامی صوفیزم اور اس کے اردو ترجمے روحانیت اسلام میں تحریر ہیں، بلکہ ہندوؤں اور عیسائیوں نے اپنے بیانات اور ان باتوں کا اعتراف کیا ہے کہ ہندو اور عیسائی ارباب روحانیات سے اولیاء اسلام سے زبردست استفادہ اور فیض کیا ہے۔ تصوف کے متعلق جن لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں وہ تصوف کو باہر سے کھڑے ہو کر دیکھنے کا نتیجہ ہے، اندر آ کر دیکھنے سے کچھ اور ہی نقشہ نظر آتا ہے، یعنی اسلام ہی اسلام نظر آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر حقیقی معنوں میں صوفیاء کرام نے عمل کیا اور نہ کہ علماء ظاہر نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ نے نان جوار پر اس لیے اتفاق فرمایا تھا کہ ہر شخص کو سفید روٹی نہیں مل سکتی، چنانچہ صوفیاء کرام نے اس سنت پر عمل کیا۔ آپ زمین پر سوتے تھے کیونکہ ہر شخص کو پلنگ حاصل نہ تھا۔ صوفیاء کرام نے اس سنت پر بھی عمل کیا، لیکن علماء ظاہر نے عیش و عشرت سے زندگی گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو جاگتے اور نمازیں پڑھتے تھے۔ صوفیاء کرام نے بھی اس سنت پر سختی سے عمل کیا۔ بعض حضرات نے تو 50 برس تک عشاء کی وضو سے صبح کی نمازیں ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایک کچی جھونپڑی تھی جس کی نہ چھت تھی اور نہ دروازہ۔ صوفیاء کرام نے آپ کی اس سنت پر بھی شدت سے عمل کیا۔ علماء ظاہر محلوں میں عیش کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید عبادتیں، ریاضتیں اور مجاہدات کے ذریعے قرب حق کے مناظر طے کر کے آخر معراج تک پہنچے۔ صوفیاء کرام نے بھی شدید مجاہدات کیے اور حق تعالی کا قرب
اور معرفت سے مالا مال ہوئے۔ ان حضرات کے مشاہدات اور کشف و کرامت سے کتاب بڑی پڑی ہے، لیکن علماء ظاہر جنہوں نے صرف 5 وقت نماز پر اتفاق کیا، ان بلند مقامات قرب سے محروم رہے، اور اس محرومی سے آنسو بہانے کی بجائے الٹا صوفیاء کرام کی مجاہدات، عبادات اور ریاضت کا مذاق اڑاتے رہے۔ چنانچہ صوفیاء کرام کے مجاہدات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدات کی مطابق تھے۔ آخر میں یہ بتانا ضروری ہے کہ علماء ظاہر اور یورپ کے مشرکین کا یہ الزام بھی پوری طرح صحیح نہیں ہے کہ لفظ تصوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں نہیں تھا، کیونکہ حضرت مخدوم سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے 3 باب کے شروع میں مندرجہ ذیل حدیث نقل کی۔ جس نے اہل تصوف کی آواز سنی اور اس کی پکار پر ایمان نہ لایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں غافلوں میں لکھا جاتا ہے۔ نیز لفظ طریقت تصوف خود قرآن کی اس آیت سے موجود ہے۔ یقیناً اگر وہ طریقت تصوف پر قائم رہے تو ہم ان کو حاص پانی روحانیت سے سیراب کر دیں گے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقر میرا فخر ہے۔ فقر کیا ہے؟ تصوف ہی تو ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقر علم غیب کا وطن ہے۔ یاد رہے کہ تصوف 4 رکن پر ہے۔ پہلا شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، جس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت ایک راستے پر چلانے کا نام طریقت ہے، اور اس راہ پر چل کر جس منزل مقصود پر رسائی ہوتی ہے، اس کا نام حقیقت ہے، اور منزل مقصود پر جو اسرار و رموز بتائے جاتے ہیں، ان کا نام معرفت ہے۔ مندرجہ ذیل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصوف کے 4 ارکان کا ذکر فرمایا ہے۔ شریعت میرا قول کا نام ہے، طریقت میرے عمل کا نام ہے، حقیقت میرے باطن حوال ہیں، اور معرفت میرا راز ہے۔ یہ حدیث علماء دیوبند جیسے سخت گیر حضرات نے شرح مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے، جو ان کے شیخ حضرت حاجی امداد مکی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح نہ ہوتی تو علماء دیوبند ہرگز اس کو نقل نہ کرتے۔ نیز حضرت امام مالک جو صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں، اور جو ساری عمر مدینہ منورہ میں رہے، ان کا مندرجہ ذیل قول بھی ظاہر کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں بھی لفظ تصوف مواج تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے
تصوف سیکھا لیکن فقہ نہ سیکھا گمراہ رہا، جس نے فقہ سیکھا لیکن تصوف نہ سیکھا فاقس ہوا، جس نے دونوں کو جمع کیا حقیقت کو پہنچا۔ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ جس شدت، جوش و خروش اور ذوق و شوق سے اہل تصوف نے شریعت پر عمل کیا، اس کے برعکس علماء ظاہر نے عمل نہیں کر سکے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک رات باہر سے کھانا آیا، چنانچہ کھانا بھیجنے والی سرکار ملازم تھے۔ آپ نے کھانا نہ کھایا، اس خیال سے کہ سرکاری خزانے کا مال مدہوش ہوتا ہے، اور نہ ہی آپ نے وہ کھانا کسی کو کھانے دیا بلکہ دریا میں پھینک دیا۔ اس روز سے اس دریا کی مچھلی کھانا ترک کر دیا کہ ممکن ہے کہ اس مچھلی نے وہی چیز کھائی ہو۔ یہ ہے صوفیاء کرام کا تقویٰ اور پابندی۔ شریعت جس کے گرد کو بھی علماء ظاہر نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر خربوزہ نہ کھایا، کیونکہ انہوں کو کسی حدیث سے یہ معلوم نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کس طرح کاٹا اور کس طرح کھایا۔ ماشاءاللہ، ممکن ہے کسی اور طرح کاٹ کر کھانے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف ہو۔ صوفیاء کرام کی شریعت پر شدید پابندی کی داستانوں سے کتابیں پڑھی ہیں، اور پھر بھی یہ لوگ الزام لگاتے ہیں تصوف کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ تصوف عین الشریعت ہے اور اسلام کی روح روایت ہے۔ روح کو اسلام سے خارج کر دیا جائے تو ایک وہ مردہ ڈھانچہ بن کر رہ جاتا ہے جس کا آج کل علماء ظاہر نے بنا رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی روحانیت سے لربز تھی۔ آپ کے معجزات، آپ کی وحی، آپ کا تعلق باللہ اور حق تعالیٰ کے ساتھ شدید محبت، قرب معرفت اور آپ کا مزاج، یہ تمام بھرپور روحانیت کی دلیلیں اور تصوف کی جان ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے کی طرف بھی اس طرح دیکھ سکتا ہوں جس طرح آگے کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست یعنی باطنی بصیرت سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قرب حق میں پہنچتا ہے تو اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اللہ کے کانوں سے سنتا ہے، ہر کام اللہ کی طاقت سے کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا قلب اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تصوف سے مراد یہی روحانی زندگی، روحانی عروج اور روحانی قرب اور معرفت الہی ہے۔ دعا ہے کہ ہم سب کو حق تعالیٰ کا یہی قرب و مقامات اور مرتبے قرب معرفت عطا فرمائے، آمین آمین۔
اور آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اگر کوئی لفظ پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی نیک حاجات پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس دور کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم فرمائے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگلی ویڈیو میں ایک اور سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کی روحانی ترقی فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔